ماں باپ کی مغفرت کے عظیم کلمات، یہ وہ کلمات ہیں جو ماں باپ کی بخشش اور درجات کی بلندی کے خزانے ہیں۔ اللہ پاک ان کی قبروں پر نور برساتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے رشتے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور انسان کو اپنی زندگی کی ساری کمزوریاں یاد آ جاتی ہیں۔ وہ رشتہ ہے ماں اور باپ کا۔ یہ وہ رشتہ ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ہے، جو ہر رشتے سے زیادہ وفادار ہے، جو محبت، قربانی، شفقت اور دعا کا ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، باپ جو گھر کا ستون، گھر کی عزت، گھر کا سایہ اور اولاد کے لیے ڈھال ہے۔ انسان جتنا بڑا ہو جائے، کتنی ہی کامیابیاں حاصل کر لے، اپنی زندگی کی ہر منزل کو پا لے، مگر ماں باپ کے سامنے ہمیشہ چھوٹا رہتا ہے، ان کے سامنے ہمیشہ محتاج رہتا ہے اور ان کے سامنے ہمیشہ وہی بچہ ہوتا ہے جو کبھی ان کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا۔ انسان کو ماں باپ کا مقام اس وقت سمجھ آتا ہے جب وہ کسی نشیب و فراز میں گرتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بیماری، کوئی نقصان۔ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں کتنی بڑی ڈھال تھیں جو ہمیں نظر آتی بھی نہیں تھی، مگر ہمیں ہر مصیبت سے بچاتی رہتی تھی۔ ماں کے لبوں سے نکلنے والی اللہ خیر کرے اور باپ کے لبوں پر آنے والی بیٹا گھبراہٹ نہیں، میں ہوں نا، یہ وہ الفاظ ہیں جن کی برکتیں اور حفاظتیں شاید کہ دنیا کا کوئی سائنسدان بھی نہیں سمجھ سکتا، مگر اولاد پر ان الفاظ کا اثر آسمان کی طرح وسیع ہوتا ہے۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہم جوان ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، مصروفیات ہمیں اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں، ہم اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں، مگر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے آخری دم تک فکر کرتے ہیں، ان کا دل بس دھڑکتا ہے اولاد کے لیے۔ ماں کے دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں میرا بچہ تکلیف میں نہ ہو جائے، کہیں بھوکا نہ رہ جائے، کہیں اداس نہ ہو، کہیں راستہ نہ بھٹک جائے۔ جب باپ کے دل میں یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے روزی، عزت، سکون اور تحفظ کہاں سے لاؤں، باپ اپنی زندگی کی ساری تھکان، سارے درد، سارے مسائل دل میں چھپا کر بھی صرف اولاد کا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر لوگ دیکھیں تو باپ کبھی کبھی سخت لگتا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی سختی سے زیادہ اپنے دل کا درد چھپاتا ہے۔ ماں کی آنکھیں محبت ہوتی ہیں جبکہ باپ کی آنکھیں حفاظت۔ ماں اولاد کے لیے اپنے ہاتھ نرم رکھتی ہے جبکہ باپ دنیا کے آگے اپنے ہاتھ سخت رکھتا ہے تاکہ اولاد پر دنیا کے ظلم کا سایہ نہ پڑ جائے۔ کچھ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہو بھی ان پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ان کی یاد، ان کی خوشبو، ان کی باتیں، ان کے لمس کی گرمی اور ان کا سایہ ہمیشہ دل میں زندہ رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، مگر ماں باپ کی یاد کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ان کے جانے کے بعد دل میں ایسا خلا رہ جاتا ہے جو کوئی انسان پورا نہیں کر سکتا۔ اگر ماں باپ زندگی میں ہیں تو ان کی خدمت، ان کی خواہش پوری کرنا، ان سے محبت سے بات کرنا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، یہ سب جنت کے وہ دروازے ہیں جو انسان کے لیے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کو محفوظ کر لو۔
یعنی جو شخص اپنے باپ کو ناراض کرتا ہے وہ جنت کے سب سے خاص دروازے کو خود سے دور کر دیتا ہے۔ ماں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سوچیں، ایک انسان جب اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتا ہے، اس کے قدم دباتا ہے، اس کے ہاتھ چومتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں جنت کے سائے میں ہوتا ہے۔ لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اولاد کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ انسان کے لیے نیکی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، ان کے نام پر صدقہ دینا، ان کے لیے خیرات کرنا، قرآن پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرنا، یہ سب ان کے درجات کو اللہ کے حکم سے بلند کرتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نفع مند علم، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یعنی اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہیں تو یہ عمل ان کے لیے قبر میں نور بن کر پہنچتا ہے۔ قبر میں انہیں سکون ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، راحت ملتی ہے۔ دنیا کے لوگ بھول جاتے ہیں مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ ماں باپ کی محبت کو، نہ اولاد کی دعا کو۔ اب وہ کلمات پڑھ رہی ہوں جو ماں باپ کی بخشش اور درجات کی بلندی کے خزانے ہیں۔ جب بھی آپ ان کو پڑھیں دل کو نرم کر کے محبت اور خلوص کے ساتھ پڑھیں۔ رب اغفر لی والدیّ، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ اللہم اغفر لی والدیّ وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی۔ اللہم اجعل قبورہما روضۃ من ریاض الجنہ، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہم نور قبورہما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہم ارزقہما السکینۃ والرحمہ، اے اللہ انہیں سکون اور رحمت عطا فرما، آمین۔ اے اللہ اگر ہمارے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں تو ان کی عمریں بڑھا دے، ان کی صحت اچھی رکھ، ان کو ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر تکلیف سے محفوظ رکھ، ان کی تھکن دور فرما، ان کی دعاؤں میں برکت دے، ان کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھ۔ اور اگر ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں کو ٹھنڈا، روشن، پر نور، وسیع اور رحمت سے بھر دے، ان کی ہر لغزش معاف کر دے، ان کی ہر دعا قبول فرما، اور انہیں جنت الفردوس میں وہ مقام دے جہاں کوئی غم، کوئی خوف، کوئی تکلیف باقی نہ رہے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش میں جو آنسو بہائے، جو راتیں جاگ کر گزاری، جو تھکن برداشت کی، جو قربانیاں دی، ان سب کا بدلہ انہیں بے حساب دے دے۔ انہیں قبر کے ہر سوال میں آسانی دے، منکر نکیر کے سوالات میں نور عطا کر قبر کی تاریکی کو ان کے لیے روشنی میں بدل دے۔ پل صراط کی مشکل گھڑی ان پر آسان فرما، اور ان کی روحوں کو جنت کے باغوں میں داخل فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ اولاد بنا دے جو ماں باپ کے لیے باعث فخر ہو، باعث رحمت ہو، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائی جائے۔ آمین یا رب العالمین۔